اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 4 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے قوم موسیٰ اور مقدس سرزمین۔ فرمان الہی ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو کر واپس لوٹو گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، وہاں تو ایک بہت زبردست قوم رہتی ہے، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے، جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا تھا، کہا، تم صرف ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں، سو تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس نے فرمایا، تو اب یہ 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ ناظرین، اس رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر اس مقدس سرزمین فلسطین کے قریب پہنچے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن تھا، تو اللہ کا ارادہ تھا کہ بنی اسرائیل کو وہ زمین عطا کرے تاکہ وہ وہاں سکونت اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس بابرکت سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں تو ایک بڑی طاقتور اور زبردست قوم رہتی ہے، ہم ان سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہونے والے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جو ان پر کی گئی تھی۔ انہیں بتایا کہ اللہ نے تمہیں انبیاء دیے، آزادی دی، عزت دی، اور وہ کچھ عطا کیا جو کسی اور قوم کو نہیں ملا۔ پھر بھی بنی اسرائیل نے ڈر اور کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر اللہ کے 2 نیک بندوں نے، جن پر اللہ کا خاص فضل تھا، قوم کو حوصلہ دیا اور کہا، تم تو بس اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت دکھاؤ گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور یہاں تک کہہ دیا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ ان کی بزدلی، نافرمانی اور اللہ پر یقین نہ رکھنے کی انتہا تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے اور میرے بھائی کے سوا میرا کسی پر اختیار نہیں، لہٰذا ہمیں ان نافرمانوں سے جدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بنی اسرائیل پر مقدس سرزمین 40 سال کے لیے حرام کر دی۔ یہ واقعہ محض ماضی کا ایک قصہ نہیں، بلکہ ہر دور کے مومنوں کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک رہنما اصول ہے اور ایک کسوٹی ہے جس پر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پرکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، غلامی سے نجات، فرعون کی قید سے آزادی، من و سلوہ کی نعمت، انبیاء کی رہنمائی اور ایک بابرکت سرزمین کا وعدہ۔ مگر جب انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا اور ناشکری و نافرمانی کا راستہ اپنایا
تو وہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو قوم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچانتی نہیں اور ان کا شکر ادا نہیں کرتی، وہ آخرکار ان سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اور شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اس کی رضا کے لیے قربانی دینا اور اس کی راہ پر استقامت دکھانا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دشمن قوم کی طاقت کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تو دراصل انہوں نے اپنی نظروں سے حق کو پرکھا، نہ کہ اپنے ایمان اور یقین سے پرکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین ان کے لیے لکھی تھی، مگر اسے پانے کے لیے عمل، عزم اور اللہ پر توکل کی ضرورت تھی جو ان میں نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی صرف خواہش یا دعا سے نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے یقین، جد و جہد اور قربانی درکار ہوتی ہے۔ اگر قومیں صرف خطرات کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں تو وہ کبھی سربلند نہیں ہو سکتی، چاہے اس سے پہلے ان کو کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ مل چکی ہوں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے، نہ زمین انہیں ملی اور نہ ان کی پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ رکوع ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، اس کے نبی کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور دنیاوی خوف اور مفاد کو اللہ کے وعدے پر ترجیح دیتا ہے، تو اللہ انسانوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھٹکنا کبھی سیاسی ہوتا ہے، کبھی فکری، کبھی اخلاقی اور کبھی معاشی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بہرحال محرومی اور تباہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔